فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1435 ہجری کے رمضان المبارک کے لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر ماہ کے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت قرآن پاک، مناجات، حمد باری تعالیٰ اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت سے ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، ملے ہمارے بھی دل کو جلا مدینے سے، کہ محروماہ نے پائی ضیا مدینے سے، کہ محروماہ نے پائی ضیا مدینے سے۔ اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرا نام محسن علی ہے، میری ماں کا نام حیات بی بی ہے، میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میں ایک دکاندار ہوں، کرانے کی میری دکان ہے، ہمارے ساتھ اور بھی دکانیں ہیں، ان کا کام بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہے، اور گھر اور دکان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میری والدہ ہیں، ان کا نام جہارہ ہے، ان کی ماں کا نام مقصومن ہے، مجھے ان کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کی اکثر روزوں میں آگے طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میرا نام صبیر احمد ہے۔ روزے کی حالت میں تو شدید درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں اور کمر میں درد ہوتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، يا ربي
بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محسن بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری کریانہ کی دکان ہے، دوسروں کی دکانیں اچھی چلتی ہیں لیکن میری دکان میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے اور دکان نہیں چلتے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کر دیا گیا محسن بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد، آپ کی دکان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد کے معاملات ہیں، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ہو پا رہا. اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی کریانہ کی دکان ہے نا، تو آپ اپنی دکان میں کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں. کسی سادے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں. لکھنے میں کن باتوں کی احتیاط رکھنی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. دیکھیں اس میں دائرے والے جو حروف ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے رکھنے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو پہلا لفظ ہے بس، اس میں جو میم ہے، حرف میم ہے، اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. اس میں جلالت لفظ اللہ کا جو ہا ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے. الرحمن میں جو میم ہے اس کا دائرہ کھلا ہوا رکھنا ہے، اور الرحیم میں جو میم ہے اس کا دائرہ بھی کھلا ہوا رکھنا ہے. لکھنے میں عربی رسم الخط اس انداز میں لکھنی ہے. عربی رسم الخط میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دکان میں خوب برکت ہوگی، شیطان کا گزر نہیں ہوگا، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا کاروبار خوب چمکنا شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی ہے. استخارے کا آپ نے کہا تھا، آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں فی الوقت بیماری کی علامات کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری ہی ہے، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی عملیات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. آپ خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجئے، خوب ان کی دعائیں لیجئے. والدین کی خدمت یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے اور دعائیں بھی کرتے رہیے. اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. اگر تو آپ کی والدہ خود عمل کر سکتی ہوں تو آپ کی والدہ خود اس روحانی علاج پر عمل فرما لیں، نہیں تو آپ خود اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی والدہ پہ دم کر دیں. وہ روحانی علاج یہ ہے، یا مؤمنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے یا مؤمنو. 115 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی والدہ پر دم کر دیجئے، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارے صغیر احمد بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ روزے کی حالت میں مجھے کمزوری ہو جاتی ہے اور کمر میں درد، پیروں میں درد ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماری آپ کو ہوتی ہو. بہرحال کمر میں تکلیف کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. اگر آپ کی کمر میں تکلیف رہتی ہے تو ایک مرتبہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات انعام ہے یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل اسی وقت اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کو افاقہ حاصل ہوگا، آپ کی کمر کی تکلیف یہ جاتی رہے گی. اسی طرح آپ کے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفات انعام ہے یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے دونوں پیروں پہ آپ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل درد میں آپ کے افاقہ حاصل ہوگا، کمی واقع ہوگی. پھر سلسلہ آپ کی فرمائش پیش کیا گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ولی اتاری ہے. میری فرمائش یہ ہے کہ مدنی چینل پہ جو سلسلہ آتا ہے مدنی پھولوں کی مدنی مہک، اس کے چند مدنی پھول مجھے سنا دیجیے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھری تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز. یہ اونٹ کا کوہان ہے جو آپ کو اس وقت مدنی چینل پر دکھایا جا رہا ہے. تو یہ اونٹ کے کوہان پر رکھ دیں تو فوراً لرک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے. مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے.
یہ ایک حدیث، دوسری حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ دو حدیثیں مہمان کے فضائل ہمیں بتاتے ہیں، اور ہم میں سے ایک تعداد ہے جو مہمان بنتی بھی ہے، یعنی یہاں میں میزبان سے حقیقت یہ ہے مخاطب نہیں ہوں، میں ان کی طرف مدنی پھول بڑھا رہا ہوں جو مہمان بنتے ہیں، تاکہ وہ ان مدنی پھولوں کی مہک کے ساتھ اگر مہمان بنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مہمان بننا میزبان کے دل میں خوشی داخل کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں اللہ بخش اطاری عرض کر رہا ہوں، مجھے نعت سنائے۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، 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 سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، او میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ محمد عمران اختاری ہے، اور میں خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ شوبز کے لوگوں کے حساب سے جو ابھی مدنی مذاکرہ حال ہی میں جو ہوا تھا، اس میں امیر علیہ سنت کا جو مدنی پھول عطا کیے تھے وہ میں دوبارہ دیکھنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے ترغیب دلائی تھی کہ جھوٹ بول کر ہنسانا جو ہے وہ غلط ہے۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں اس کی تو سخت مذمتیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، بندہ کامل مومن نہیں ہوتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو۔ نمبر دو، اس شخص کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے بات کرے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، ویل سے مراد بہت بڑی ہلاکت یا جہنم کی ایک گہری وادی ہے۔ بعد نماز ظہر اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے آپ نے دیکھا سلسلہ۔ ہمارے ہاں گھروں میں قبلہ رخ کمپاس کے ذریعے چیک کرنے کا رجحان ہے ہی نہیں۔ اگر کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال 45 ڈگری کے اندر ہونا یہ غالب گمان ہے، کیونکہ 45 ڈگری ایک بہت اچھا خاصا اسپیس ہوتا ہے، بہت اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ تو غالب گمان یہی بن جاتا ہے کہ جب آپ نے مسجد کو دیکھی، بھائی مسجد یوں بنی ہوئی ہے اور اندازہ کر لیا، تو امید یہی ہے کہ 45 ڈگری کے اندر آپ گھروں پہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ البتہ یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ ہر مسجد بالکل نیٹ اینگل پر ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔
مسجدیں بنانے تعمیرات کرنے میں بعض اوقات 8-8 10-10 ڈگری 15-15 ڈگری 20-20 ڈگری کا فرق بھی بعض جگہ پر آ جاتا ہے، اور اب آپ خود سمجھ سکتے کہ ہر کمیٹی کتنے بڑے علماء علامہ حضرات پر مفتیان کرام پر مبنی ہوتی ہے، اسے آپ سمجھیں، اور پھر وہ کس طرح مساجد بناتے ہوں گے یہ بھی آپ جانیے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ گھر کے معاملے میں تو ہر شخص کو اپنے پاس کمپاس ہونا چاہیے، سفر کے لیے بھی کمپاس ہونا چاہیے، استنجا خانے کا قبلہ رخ دیکھنے کے لیے، ٹرین میں دیکھنے کے لیے، کہیں اور دیکھنے کے لیے، ایسے معاملات کے لیے بھی آپ کے پاس کمپاس ہونا چاہیے۔ اچھے کمپاس بھی بعض ملتے ہیں، وہ آپ کو قریب قبلہ بنا دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل ویب سائٹ پر یہ سہولت موجود ہے کہ آپ نیٹ کے ذریعے آن لائن قبلہ رخ قبلہ ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نیٹ سروس نہیں ہے، موبائل کے اندر GPS کی سہولت موجود ہے، تو آپ اس کے اندر اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہوگا، یہ بھلے ہر شخص کو مدنی چینل کے ناظر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، آپ کا پاس ایک مناسب موبائل ہوگا تو جس طرح کیلکولیٹر ہے، جس طرح گھڑی ہے، اسی طرح نماز کا کیلنڈر آپ ڈال سکتے ہیں۔ کسی بھی سمجھدار اسلامی بھائی کے ذریعے یا جو نیٹ چلانا جانتا ہے اس کے ذریعے آپ یہ بات سمجھیں کہ مجھے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر لے کر جائیے اور میرے موبائل میں اس کے ذریعے آپ یہ چیز ڈاؤن لوڈ کر دیں، جس کو نیٹ چلانا آتا ہوگا وہ چلے گا۔ تو اب آپ کا جیسے کیلکولیٹر چلتا ہے فری میں خرچے کے بغیر، موبائل کے اندر گھڑی چلتی ہے بغیر خرچے کے، آپ گھڑی الارم لگائیں آپ کے پیسے نہیں کٹتے، بیلنس نہیں کٹتا، اسی طرح اوقات الصلاۃ کا سافٹ ویئر ہوگا جو آپ کا کیلکولیٹر کی طرح کام کرے گا۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیرا، اب یہ سینہ پھیرنا 45 ڈگری سے زیادہ ہوگا، وہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک تو نیٹ قبلہ رخ کا معلوم ہونا، یہ مطلب شاید کروڑوں مسلمانوں میں چند مسلمانوں جن کا ذہن ہو کہ ہمیں نیٹ قبلہ رخ معلوم ہونا چاہیے، ایسے عام طور پر ذہن کم پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 45 ڈگری کا اندازہ، یہ اندازہ لگانے میں بھی ہم فیل اور نیٹ قبلہ رخ میں بھی فیل، یہ لہٰذا اگر بالفرض ہم اس وقت نیٹ قبلہ رخ ہے اور یہ مان لیا جائے کہ یہ پوزیشن نیٹ 45 ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل قبلے سے نیٹ 45 ہے، تو اب جو سینے سے پھرنا ہے وہ اس سے تھوڑا سا زیادہ یا شاید 10-15 ڈگری زیادہ ہوگا، 1 ڈگری بھی، ہاں یہ ذرا سا زیادہ ہوئے ہیں، اس وقت 1-8 ڈگری زیادہ ہو چکے، 45 سے زیادہ۔ اب ان کو کہا جائے گا کہ انہوں نے سینہ قبلے سے پھیر دیا، مگر میں 2 باتیں بہت وضاحت سے آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ ایک تو نیٹ قبلہ رخ کا معلوم ہونا یہ بہت مشکل کام ہے، دوسرا 45 ڈگری کا اندازہ کرنا یہ بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ تو لہٰذا آپ کو وہ نماز میں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے، تو اس مکروہ تنزیہی سے بچے، جھومے بغیر نماز پڑھا کریں، ہلیں گے جلیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ سینہ جان بوجھ کر قبلے سے 45 ڈگری کے باہر ہو گیا، جان بوجھ کر تھوڑی دیر کے لیے بھی ہوا، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 12 اور 195 پر، یعنی کتاب کے صفحہ نمبر 195، رسالے کے صفحہ نمبر 12 پر یہ مسئلہ مرقوم ہے۔ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور دوسری صورت، بلا قصد پھر گیا، ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات ہوئی سمجھا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، یا کوئی عذر لاحق ہوا کہ اس نے غلطی سے سینہ پھیرا، اب 3 تسبیح 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا،
تو فاسد نہ ہوگی۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا تلاوت اور نعت کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا امت پر گوہر افشانی سے لبریز مدنی مذاکرہ۔ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کو منظور ہوگا تو تب پڑھ لوں گا۔ یہ سوال سے یہ مستفاد ہو رہا ہے کہ وہ اگلا وطن ٹال رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ نماز پڑھو، تو کیا اللہ کو منظور ہوتا ہے تب کھانا کھاؤں گا اور انتظار کرتا ہے کہ اب وہ اڑتا ہوا بریانی کا تھال میرے پاس آ پہنچے گا، یا دیگوں کے پھیرے لگائے جاتے ہیں؟ اللہ کو منظور ہوگا تو میں تو بیٹھا ہوں، اللہ کو منظور ہوگا تو اب کاروبار کے لیے نکلوں گا، باقی پڑھا ہوں میں تو سارے کام کے لیے ہاتھ پیر چلاتا ہے کہ نماز کے لیے ہاتھ پیر چلانے کا اس کو مطلب ہے کہ یہ یوں بہانہ کر رہا ہے، تو یہ جملہ نہ کہا جائے، بلکہ اگر کسی نے نماز کی دعوت دی تو نماز کی دعوت نہ بھی دے تو قرآن دعوت دے چکا، بلکہ حکم دے چکا، نماز تو فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ جملہ اس طرح مطلب ٹالنے والا جملہ ہی ہے۔ کچھ اس قسم کے بھی ہمیں سوالات ملتے ہیں، کسی کے اس طرح کا جواب دینے سے یا درس دیا نہیں بیٹھنے سے یا انفرادی کوشش کی لفٹ نہیں کرائی تو وہ محسوس ہوا کہ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ جناب وہ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں درس کس کو دوں، کوئی بیٹھتا ہی نہیں ہے، میں قافلے میں کیسے جاؤں، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے بھی کچھ سوالات جو ہے وہ ہمیں ملے یہاں پر، کہ ایک نے تو یہاں تک لکھا آپ کے حوالے سے کہ کیا آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یعنی درس دیا ہو کوئی نہ بیٹھا ہو؟ اس طرح کے بھی کچھ سوالات ہمیں ملے ہیں۔ جن دنوں قافلہ 4 دن کا غالباً ہوتا تھا، میں یہاں باب الاسلام کا ایک گاؤں ہے گجو، اس قافلے میں گیا تھا، دعوت اسلامی قافلہ تھا، آخری بیان تھا قافلے کے اختتام پر، ختم ہونے پر۔ اب وہ ان دنوں 4 دن کا تھا یا 3 دن کا ہو گیا تھا، میں بھول گیا ہوں، بہرحال آخری دن تھا اور آخری بیان تھا، اس کے بعد قافلہ ختم تھا، ہمارا ٹائم جانا تھا واپس۔ تو اس وقت میرے بیان میں 4 بڑے تھے اور 3 بچے تھے، یعنی جو حاضرین کی تعداد تھی وہاں کے گاؤں کے 4 بڑے 3 بچے، میں نے بیان کیا ان میں، اور اس میں بھی کوئی مجھے اکا دکا آدمیوں میں یوں دکھا رہے تھے ہاتھ کے، ٹکی کر رہے تھے، دعا پڑھو ہم کو چھوڑو، تو میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بھاگا نہیں۔ کبھی جیسے کہ زور کے بعد بیان کیا تو سب اٹھ کے نمازی چل دیے، وہی اکا دکا رہ گیا تو کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اپنا ورد پڑھ رہا ہے، اس طرح بھی جیسے کہ بے دلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بیان اس میں بھی کیے ہیں، الحمدللہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا ہوں بھی۔ اس طرح مطلب یہ کہ ہمارا کام جو ہے نا یہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ ہمیں حدیث پاک میں کہا گیا بلغوا انی ولو آیہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، یہ پہنچا دو ہے، اس کو منوا لو، یہ نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی تبلیغ فرمائی، اور بعض ایسے نبی بھی ہوئے، یعنی ایسے نبی یا ایسا نبی بھی ہوا کہ جن کا پیغام ایک نے بھی قبول نہیں کیا، ایک نے بھی، بالکل یعنی کہ آپ تبلیغ فرماتے رہے، ایک نے بھی قبول نہیں کیا، لیکن نہ ان کی نبوت لی گئی ان سے واپس، کہ نبوت کا سوال تو محال، کہ جو بولے کہ نبی تھا اور اب نبی نہ رہا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نبوت واپس لی جا سکتی ہے، تو یہ تو کفر ہے۔ تو نبی جو جس کو اللہ نے نبوت دی اس سے واپس نہیں لی، اس کو نبوت کو سوال نہیں، ایک بھی نہیں، کسی کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ 2-3 امتی، اتنوں نے ہی پیغام مانا، باقیوں نے نہیں مانا، طرح طرح سے ستایا، مانتے نہیں تھے، مذاقیں اڑاتے تھے۔ لیکن کیا کسی نبی نے اپنے کام میں کوتاہی کی؟ یقیناً نہیں کی۔ ہر نبی نے اپنی جو بھی آپ کا منصب ہوتا تھا تبلیغ کا، تبلیغ کے لفظی معنی ہے، معلوم ہے تبلیغ کے لفظی معنی؟ تبلیغ کے لفظی معنی ہے پہنچانا، تبلیغ کے معنی منوانا نہیں ہے۔ تو ہمارا کام تبلیغ، نیکی کی دعوت، نیکی کی دعوت ہے، نیکی کروانا ہمارا کام نہیں ہے، نیکی کی دعوت یعنی نیکی کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہے۔
الدعوت الی اللہ ہمارا کام ہے، اللہ کی طرف بلانا. الدعوت الی اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانا. الدعوت الی الخیر یعنی خیر اور بھلائی کی طرف بلانا. قرآن کریم میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے مبلغین کا قول نقل ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں بعض نبی وہ بھی ہیں جن کی بات کسی نے نہ مانی، اور بعض وہ کہ جن کی ایک یا دو آدمیوں نے اطاعت کی، لیکن کسی بھی نبی نے تبلیغ میں پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی. یہ نیکی کی دعوت سے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. لہذا میرے بھولے بھالے مبلغوں، شیطان کے دام تصویر نہ دھوکے کے جال میں مت پھنسیے. آپ کی اور ہم سب کی کامیابی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ لوگ مان جائیں، بلکہ ہم میں وہ اسلامی بھائی کامیاب ہے جو اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں. دعوت کے معنی لانا نہیں، صرف بلانا ہے. یعنی ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہم لانے یا منوانے کے مکلف و ذمہ دار نہیں. یہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ جسے چاہے اسے ہماری دعوت قبول کرنے کی توفیق بخش دے. ہاں ایک مدنی پھول یہاں ضرور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ جب ہماری کوشش کے باوجود کوئی مسلمان مائل نہ ہو تو ہمیں اس کو معاذ اللہ سخت دل، ڈھیٹ وغیرہ کہہ کر غیبت بلکہ بہتان کا ارتکاب کرنے سے بچنا لازمی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مستحب کام کرنے نکلے اور کبیرہ گناہوں کا بوجھ سر پر لاد کر پلٹیں، والعیاذ باللہ تعالی یعنی اللہ عز و جل کی پناہ. ایسے موقع پر ہمیں اپنے اخلاص ہی کی کمی اور انداز دعوت کی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے اور خوب توبہ و استغفار کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بوسیلہ مصطفیٰ و انبیاء و صحابہ و اولیاء لوگوں کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے لوگوں کو منوانا ہے. آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ اپنا ثواب کھڑا کریں. آپ دل برداشتہ کیوں ہوتے؟ جتنوں کو دعوت دیں گے ثواب تو آپ کو ملے گا. اللہ کے لیے جو کرے گا، ثواب کے لیے کرے گا، وہ کائے کو گھر پہ بیٹھ جائے گا کہ لوگ نہیں مانتے میں کیا کروں. جیسے عام طور پہ بولتے ہیں یار اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو مانتا ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا مطلب کیا کہوں، شیطانی جملہ ہے. کیا کہوں، یہ ایسا خراب جملہ ہے کہ تیرے کو منوانے کا کہا کس نے تھا؟ جب نبی کو بھی منوانے کا منصب نہیں دیا گیا. ہو آر یو، آپ کون ہیں جو آپ کو منوانا لازمی ہو گیا؟ یہ بولتے یار اس کو چھوڑو، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مانتا نہیں ہے. یہ غلط جملہ ہے. فائدہ کیوں نہیں ہے؟ فائدہ ہے. سمجھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ جو سمجھائے گا، نیکی کی دعوت دینا اس کو ثواب ملے گا. یہ آپ کا فائدہ نہیں ہوا؟ کتنا بڑا فائدہ ہوا یار آپ کو. یہ زبان پہ آتا کیسے کیا چھوڑو اس کو سمجھانے سے فائدہ نہیں ہے، یہ مانتا نہیں ہے، اجتماع میں آتا نہیں ہے، قافلے میں سفر کرتا نہیں ہے، نماز کے لیے آتا نہیں ہے. آپ سمجھاتے جائیں، اپنا ثواب کھڑا کرتے جائیں. اللہ چاہے گا تو کبھی وہ مان بھی جائے گا، نہ بھی مانے تو آپ کا ثواب کہیں نہیں گیا. آپ نے ملاحظہ کیا ننے مدنی منع اور مدنی منیوں کا سلسلہ روشن مستقبل. دارالمدینہ کے مدنی منع اور مدنی منیاں دارالمدینہ میں پہنچ چکے ہیں. آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی آپ کا نام؟ اسید رضا تاری. اسید رضا تاری. جی ایک اور مدنی منع. جی آپ کا نام کیا ہے؟ بلال عدنان. بلال عدنان، سلسلے میں خوش آمدید. مرحبا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالرافع ہے. عبدالرافع بھائی، سلسلے میں خوش آمدید. مریم الطاریہ. مریم الطاریہ، ماشاء اللہ عز و جل. حوریہ. پیارے پیارے مدنی منوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں. ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے، لیکن جب بھی کوئی ہماری خیر خیریت پوچھے، ہمارے نانا پوچھیں، نانی پوچھیں، دادی پوچھیں، دادا پوچھیں، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہیے؟ کوئی بھی ہماری خیریت معلوم کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. کیا کہنا چاہیے؟ کیونکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرافع. عبدالرافع. عبدالرافع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلام سنائیں گے. نور والا
زور سے، نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں۔ آواز نکالیے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، منٹار کی آمد، لجپال کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عبدالرافع کو دے رہے ہیں ایک عام۔ جب بچے کی ولادت ہو تو بچے کے کان میں اذان کہنی چاہیے۔ اذان دینے کا کیا طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ایک مدنی منع انشاءاللہ عز و جل اذان دینی تو 4 مرتبہ سیدھے کان میں اور الٹے کان میں 3 مرتبہ اقامت کہنی ہے، لیکن ہم آپ کو ایک ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ جی ہمارے ایک مدنی منع اذان دیں گے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی یہ اذان ہوئی، اور اذان ضروری نہیں ہے کہ کان میں انگلیاں ڈال کر آپ اذان دیں، آہستہ آہستہ آواز میں بچے کے کان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس طرح انداز سے بھی آپ اذان دے سکتے ہیں۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم آپ کو اقامت سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اقامت دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ I must try to refine myself and you اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ میں نے ایک سوال کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے کپڑے کی دکان ہوتی ہے، کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں، میری کریانے کی دکان ہے، اب اذان ہوتی ہے، اذان میں ہم لڑکے ہوتے ہیں 2-3 دکان پہ نا، تو پہلے 2 کو بھیج دیا، ایک دکان میں رہتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو پھر دوسرا جو ہے وہ بعد میں جا کے پڑھتا ہے۔ تو اب وہ ظاہری بات بار بار ظہر اثر مگر یہ 3 باتیں آتی ہیں تقریباً دکان میں نا، تو اب جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا وہ کیا کرے، اس میں دکان بند کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ گاہکی خراب ہوتی ہے۔ جی دکان بند کر کے جاتے ہیں تو گاہکی خراب ہوتی ہے، کیا کیا جائے انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں جماعت سب کے لیے ہے، تو ترک جماعت کے آزار جہاں پائے جائیں گے وہاں پہ سہولت ملے گی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ نماز
جیسے کہیں 5:45 ہے تو کہیں پر 6 بجے ہے، کہیں 1:30 بجے ہے، کہیں 1:45 بجے ہے، تو یہ اہتمام کر لیں کہ کچھ اس مسجد میں چلے گئے اور جب وہ آ گئے تو دوسری مسجد میں چلے گئے، یوں جماعت حاصل کر لیں۔ یہ مارکیٹس کے اندر دیکھیں یہاں باب المدینہ میں بھی کہ مارکیٹ کے اندر 2-3 جائے نمازیں یا مساجد ہوتی ہیں تو عموماً وہ 15-20 منٹ کا فرق رکھتے ہیں آپس میں۔ تو کھارا دیر کے ایریے میں بہت قریب مسجد ہیں، وہاں مسجد والوں نے آپس میں اپنے ٹائمنگ سیٹ کیے ہوئے، تقسیم کیے ہوئے، اچھی بات ہے، تو اس میں لوگوں کو گناہ سے بچانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہتمام کریں۔ اگر یہ نہ ہو، اس طرح کی صورت نہ ہو، ایک ہی مسجد ہے، قریب بھی ہے، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے۔ اب جہاں تک ان کا یہ معاملہ، جو آخری جملہ تھا وہ اس پورے سوال کی جان تھی کہ اگر بند کر کے آتے ہیں تو گراہک ٹوٹتے ہیں، فرق پڑتا ہے، یہ تو پڑے گا نا۔ تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ کچھ مرد ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ذکر اللہ سے، نماز ادا کرنے سے، تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے۔ صحیح۔ تو جماعت کی ایک اہمیت ہے، اس لیے کاروبار کو آپ بند کر کے جائیں۔ جب آپ نمازوں کے اوقات میں اپنا کاروبار بند کر کے جائیں گے تو جو آپ کا پکا گاہک ہے اس نے نماز پڑھ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے، اور جس نے دکان نمازوں کے وقت میں بھی کھولنی ہے تو وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ جماعت چھوڑنے سے میری بکری زیادہ ہو رہی ہے اور جماعت میں شرکت کرنے سے کم ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ گاہک جو آپ سے مطمئن ہے وہ آپ سے ہی لے گا، اور اس کو اگر پتہ ہوگا کہ آپ جماعت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ جماعت نہیں چھوڑتے تو وہ نماز کے بعد آپ کے پاس آئے گا۔ آپ کا گاہک سے لین دین اگر پراپر ہونا، سیدھا ستھرا سچا، تو گاہک کہیں پہ بھی نہیں جائے گا۔ آپ کی نماز کے بعد وہ بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے جائے، کیا یہ بھی نماز پڑھنے گئے ہوں گے، میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا۔ تو یہ کوشش کی جائے، ماشاءاللہ، انما الاعمال بالنیات، ماشاءاللہ۔ بلکہ اگر سارے ہی دکاندار جو بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اگر، اور ہمارے الحمدللہ ایک بھاری اکثریت جو مسلمان ہی ہوتے ہیں، اکا دکا کوئی ہوتا ہے غیر مسلم تو وہ بھی کہیں ہوا تو ہوا، تو اگر سارے ہی یہ ہمت کریں اور کوشش کریں، دیکھیں ٹرینڈ بننے سے بنتا ہے، ہماری مارکیٹس کھلنے کا ٹرینڈ مختلف ہوتا ہے، وہ تجار کی عادت کے مطابق ہوتا ہے، کہیں پر 10 بجے کھل رہی ہے، کہیں پر 12 بجے کھل رہی ہے۔ باب المدینہ میں کئی مارکیٹس تو زور کے بعد کھل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح بند ہونے کا جو آپ نے بنایا عرف، عادت بنائے، وہی بن گئی۔ کیا خوب ہو اور مسلمانوں کا بازار کتنا خوبصورت لگے اور کتنا لطف ہو، اور اس مال کے اندر اور کاروبار کے اندر برکت بھی کیسی ہو کہ وہاں کا ٹرینڈ یہی بن جائے کہ بھائی اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائے گا، سب لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جائیں گے، دکاندار بھی، گاہک بھی، اور جب نماز کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر آ کر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہوگا۔ تو اس طرف اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور تبدیلی آئے گی۔ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر نمازوں کے اوقات کے اندر باقاعدہ بازار جو ہے لوگ بند کر دیتے ہیں۔ ہر جگہ پر ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی سختی ہوتی ہے، بلکہ ماشاءاللہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی رزاق ہے، اسی پر اگر ہم توکل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا کاروبار بھی کہیں نہیں جائے گا۔ نماز کو تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل مال میں بھی ضرور برکت ہوگی۔ پھر قلب کو مزید نیکیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے آپ نے ملاحظہ کیے نگران شورا کے مدنی پھول، اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں، سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔ آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ اپنی غلطی چھپانے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے، تعلیمی ادارے یا دفتر سے چھٹی لینے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے، تکلف کرتے ہوئے دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، جھوٹی تعریف کرنے کے لیے، اپنی کم علمی چھپانے کے لیے، بچوں کو بہلانے کے لیے، ٹالنے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے، جھوٹے خواب گھرنے کے لیے، سنانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے، کسی پر الزام لگانے کے لیے، اپنی تجارت چمکانے کے لیے، نسب بدلنے کے لیے، اپریل فول بنانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، یہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔
اور کس قدر اپنے لیے ہلاکت خیزیاں جمع کرتا ہے. اتنی مطلب عجیب و غریب حالت ہے. اب وہ ایک شخص آفس پہنچا, سیٹ نے پوچھا کیوں دیر ہو گئی؟ سر وہ گھر سے نکلا تھا, مہمان آ گئے. اب مہمان بھی ایسا آدمی تھا, سر اس کو کیسے میں منع کر سکتا تھا؟ جھوٹ بول دیا. وہ تو پیٹرول ختم ہو گیا تھا تو قریب سے بھرا لیتے, سر وہ اس پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں تھا. جھوٹ بول دیتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ سچ بولنے والا بنائے. جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. تو اسی طرح مطلب اپنی پوزیشن بچانے کے لیے بندہ جھوٹ بولتا ہے. بس کہا مجھے ذرا زکام پڑ گیا تھا, مہمان آ گئے, جیسے میرے ٹریفک جام تھا, بس نہیں ملی, موٹر سائیکل پنچر ہو گئی تھی. اسی طرح اپنے ذمہ کوئی کام ہو اور وہ صحیح وقت پر درست طور پر نہ ہو پائے تو اپنی کوتاہی کا اقرار کرنے کے بجائے عموماً الٹی سیدھی جھوٹی وجوہات بیان کر دی جاتی ہیں. مثلا کہہ دیا جاتا ہے طبیعت خراب ہو گئی تھی, بجلی چلی گئی تھی. اب تو آپ اپنے یہاں تو بالکل آسان ہے. آسان سے مراد یہ کہ وہ کس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کرتا. عموماً بجلی چلی گئی تھی, لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی. ہماری جملہ پریشانیاں, بیماریاں, جو کچھ دکھ درد ہے اللہ تو سب جانتا ہے. رحمت کی نظر کر دے, رحمت کر دے, فضل کر دے, اور مولا دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما دے. ہم سب کا ایمان سلامت رکھ مولا, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ مولا, ہم سب کا ایمان سلامت رکھ. اپنے کرم سے, اپنے فضل سے, رمضان کا واسطہ ایسا کرم کر دے مولا کہ ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں. ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں اتر جائیں. ہماری قبر کو پیارے حبیب کے نور سے پور نور کر دے مولا. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک, قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک. یہ کرم کر دے تو میں شاد رہوں گا یا رب. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک. یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب. یہ کرم ہوگا تو میں شاد رہوں گا یا رب. کریم عشرائے رحمت دیا